Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। اللہ اکبر. ہاں السلام علیکم. چلیں ہم اٹینڈنس تو لے لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. اچھا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان، حافظ عبد الحسین، حذیفہ علیان. آپ ارسلان ہیں اور آپ حذیفہ علیان. محمد سلمان عادل، عمر سلیم. آپ کا نام آئے تو بتا دیجیے گا. ادھر تو نہیں ہے نا ان کا نام؟ کیا نام کیا ہے؟ محمد افسا. اچھا بیٹھ جائیں. محمد حمزہ صدیقی، سید احسن قادری، سید ربیع اصفر، سید صبیح الحسن. نہیں. ارسلان خان، حفصہ خالد، ہبا خان، محمد زین، قاضی سمیع صدیقی، سارہ انصاری، شہریار اقبال، سید حمیز الحق، سیدہ ہانیہ ندیم، سیدہ یسریٰ ارم. آپ ہیں. اچھا بس یہی سیکشن ہے، ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اچھا بھائی، یہ ہم نے نا تقریباً 4-5 دن پہلے ہی آپ کی منڈے کلاس وینسڈے کلاس 9 to 11 کورس آؤٹ لائن اور لیکچر 1 ہم نے یہاں پر اپلوڈ کر دیا تھا، اس لیے کہ تاکہ آپ اس کو پہلے سے تھوڑا دیکھ کر آئیں، ریڈ کر کے آئیں.
کورس آؤٹ لائن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ باتیں ہمیں پھر جب تمام اسٹوڈنٹس آئیں گے تھوڑا سا ریپیٹ کرنی پڑیں گی دوبارہ سے, یہ ڈبل محنت ہو جائے گی. کورس آؤٹ لائن اسلامک اسٹڈیز کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تقریباً اس کلاس کے آپ کی چھوڑ کر جو ہے 13 سیشنز اور ہوں گے, تو ان میں انشاءاللہ ہم ترتیب بنا دیں گے. آپ کو اس کورس کو مکمل طور پہ پڑھنے کے بعد کیا چیزیں حاصل ہونی چاہیے, یہ یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں. سارا اس کورس کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں, کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. باقی جو ویکلی وائز ہم یہاں پہ کلاسز انشاءاللہ پڑھیں گے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. مارکس ڈسٹریبیوشن کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی یہی بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں جو آپ کے پاس کانسیپٹ ہے اسلام کا ہیومن لائف کے اندر, انسانی زندگی کے اندر, وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. اسلام کوئی بھی ریلیجن, وہ چاہے دین ہو یا مذہب ہو, اسلام ہو یا دیگر جو مذاہب دنیا کے اندر ہیں موجود ہیں جن کو ورلڈلی ریلیجنس کہا جاتا ہے, ان کا ایک کانسیپٹ کیا ہے زندگی کے اندر, انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہونا ضروری ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ کو اس کورس کو پڑھنے کے بعد سمجھ آنی چاہیے یہ بات. سیکنڈ جو ہے وہ ٹو انیبل ہم ٹو ہیو ا بیسک انڈرسٹینڈنگ آف میجر ریلیجنز آف دا ورلڈ. جو دنیا کے ایسے مسائل ہیں جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے, کاؤنٹنگ وائز بھی اور امپلیمنٹ وائز بھی, ایکشن وائز بھی, ہر اعتبار سے. جن مذاہب کے ماننے والوں کی ایک اکثریت ہے, بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر موجود ہے, وہ آپ کو ان مذاہب کا پتہ ہونا یہ ضروری ہے. To enable him her to understand the concept of prophethood and its significance. اور fourth point ہے understanding of the life of Prophet Muhammad peace be upon him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا, aim of life کیا تھا, اور کیوں جو ہے آپ اس وقت بھی اور قیامت تک اس دنیا کے سب سے ٹاپ انسان جو ہے وہ کہتا ہے ٹاپ پہ آپ کا نام آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو اور آپ کی زندگی جو گزری وہ کس طریقے سے گزری, آپ اس دنیا میں جس طرح سے آئے, دنیا میں آپ نے زندگی گزاری کیا, آپ کا اصل مقصد کیا تھا, پھر آپ اس دنیا سے گئے کس طرح سے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی وجہ کیوں بنایا. تو یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے اس پوائنٹ میں, تھرڈ اور فورتھ میں. ففتھ نمبر پہ ٹو انڈرسٹینڈ اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ, عبادت. یعنی کہ عبادت کا جو طریقہ کار ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب کے اندر, ہر مذہب میں عبادت ہے. کوئی مذہب والے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں بھائی کسی بھی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہوتی, کوئی پوجا نہیں ہوتی, کوئی ہمارے گاڈ کو یا ہمارے ایشور کو یا ہمارا جو بھی بنانے والا جس کو ہم مانتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو, تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے, ہم اس کو پوجتے نہیں ہیں. یہ ہر مذہب کے اندر ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے, خصوصاً اسلام سے ریلیٹڈ ہم چونکہ بات کریں گے تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں میجر جو عبادات ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے کی جاتی ہے, اس کے مسائل کیا ہیں, شرعی مسائل جو ہوتے ہیں. To have an awareness about the human rights in the light of Quran and انسانی زندگی ظاہر ہے ہم یہاں گزار رہے ہیں دنیا میں, تو انسانوں کے بڑے حقوق بھی ہیں, ہیومن رائٹس جن کو ہم کہتے ہیں. تو اسلام نے تو صرف ہیومن رائٹس نہیں بلکہ جو اینیمل رائٹس ہیں, جانوروں کے حقوق, وہ بھی ہمیں سکھائے, اور اس پر بھی ہمیں جو ہے بہت موٹیویٹ کیا کہ بھائی دیکھو کسی عائشہ عورت نے کتے کو جو ہے پانی پلا دیا, اس سے اس کی بخشش ہو گئی. کسی شخص نے ایک انسان کو پانی پلا دیا ایک گلاس, تو وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جہنم کی لائن صفوں میں لگا ہوا ہے, اور ایک انسان جو جنت کی صفوں میں لگا ہوا ہے وہ آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں دوسرے کو. تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ آدمی جہنم کی صف میں کیسے لگا ہوا ہے, یعنی کہ جہنم میں ان کی انٹری ہوئی. اور وہاں سے ادھر سے صف سے نکل کے جا کے اس نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم کیسے جہنم کی لائن میں لگ گئے. اور وہ بتا رہا ہے بھائی یہ تو میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہو گئے
اس وجہ سے میں ناکام ہو گیا. تو اس نے فرشتے کو آواز دی, بھائی یہ اس کو یہاں میں سے لگا دیا. وہ کہتے ہیں کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس نے تو مجھے دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا ہے, یہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جایا گیا, فرشتہ لے گیا, بھی چلو اللہ فیصلہ کریں گے. اللہ کے سامنے اس نے بتایا اللہ اس نے تو مجھے دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے, اس کو تو جنت میں بھیجو. تو جانوروں کی لائن سے صرف ایک گلاس پانی کے اوپر وہ جنت کی لائن میں لا کے لگا دیا ہے کہ بھائی یہ شخص کامیاب ہے. دنیا میں ایک آپ نے کسی کو پانی پلا دیا ایک گلاس میں, تو یہ جتنی زبردست عبادت ہے بڑی اخلاص کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا منہ چڑھا کے پلایا کہ آپ اس سے پانی مانگ رہے ہیں. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے پانی آپ مانگ بھی سکتے ہیں بڑے چھوٹے سے بھی, کیونکہ اس میں اتنا اجر ثواب. اچھا, اس کے بعد لاسٹ جو ہے ساؤنڈ نالج آف اسلامک کوڈ آف لائف, اکنامک, پولیٹیکل اینڈ سوشل کانسیپٹس آف اسلام. ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں دیکھیں جڑی ہوئی ہیں. ہم سوشل بھی ہیں اور دیکھا جائے تو ہم بھی پولیٹیکل ہیں, اور لائف اکنامیکلی تو ہماری ہے ہی بالکل, کیونکہ ہم ان ساری چیزوں سے باہر نہیں کر سکتے. وہ کیسے کہ آپ اپنے پاس کتنی ایسے جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز, گیجٹس جن کو آپ کہتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جن کا لنک جو ہے ضرور سوشل چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ وہاں سے ایک میسج کرتے ہیں, ایک پکچر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو چلی جاتی ہے. تو یہ سوشلزم, سوشل لائف ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ اپنے علاوہ 10 لوگوں تک پہنچا دیں یا 10,000 لوگوں کو پہنچا دیں. تو یہ سوشل لائف, اور ہم اپنی زندگی میں 10 لوگوں سے مل بھی رہے ہیں. یہی سوشل ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلے اور آپ کا سامنا ضرور دوسرے لوگوں سے ہوگا, آپ ملیں گے, ٹھیک ہے. تو بس یہ ہماری لائف سوشل ہو گئی. پولیٹیکل کیا ہے, ہم بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے بار مرتبہ کچھ لوگ زیادہ جو خود خالصتاً سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا ریل کھیل. اب ہمارا جو سیکٹر ہے فیڈرل گورنمنٹ, تو ہمارا تعلق بھی یہی رہتا ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ. کبھی وہ سی ایم ہاؤس جا رہے ہیں, کبھی وہ چیف منسٹر کے پاس جا رہے ہیں, کبھی پلانی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی سیکریٹریٹ جا رہے ہیں, پھر ہمارے دفتروں میں آ رہے ہیں. ابھی ویسے ہی مطلب شماری ہوگی ہمارے گھر میں, تو زیادہ ریل پہ. تو یہ پھر اس کے علاوہ آپ کا تعلق بھی خصوصاً ووٹنگ سے تو ہوتا ہی ہے, چاہے وہ آپ کے صوبائی ووٹنگ ہو یا اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر بھی اگر جو ہے وہ ووٹ دیے جا رہے ہیں تو آپ کا تعلق بھی سیاست سے جڑی ہے. آپ جا کے کسی سیاسی شخص کو ہی منتخب کریں گے. تو اسلام آپ کو یہ سب بتاتا ہے, کیونکہ اسلام سے پولیٹکس جدا نہیں ہے, الگ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل سسٹم کے اندر بھی دین کو لے کر چلے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی آپ لے کر چلے, آپ کو سیاست کو لے کر چلے. سیاست کے بغیر کیسے اتنے بڑے بڑے علاقے آپ پتہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اتنے آپ نے آپ کے پھر صحابہ نے دیکھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے پڑھے, انہوں نے کتنی دنیا جو ہے پتہ کر لی. تو بغیر سیاست کے تو یہ کام ہو نہیں سکتا. تو سیاست جو ہے نا یہ اسلام کے اندر موجود ہے, اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علماء اور ہمارا دین کا طبقہ اس کا کیا سیاست سے تعلق ہے, تو بڑی معذرت سے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن قانون کے اندر بھی 17% جو ہے وہ ریلیجیس سیٹیں ہیں, 17% ہیں, 17 یا 21% ہیں, جو مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک کوٹا جو ہے وہ ان ریلیجیس لوگوں کے لیے, پرسنس کے لیے جن کے پاس عالم دین کی ڈگری ہوگی, اور یہ ان سیٹوں پر بیٹھیں گے. تو یہ مخصوص جب پاکستان بنا تب سے یہ قانون طے شدہ ہے, 1973 کے قانون کے مطابق بہرحال. تو اس لیے پولیٹکس بھی ہمارے اسلام سے بات. اسی طرح لائف اکنامکلی ہو, یہ تو بہت آسان ہے, اس کو کیا کرنا ہے. تو اسلام جو ہے ان تینوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس پوائنٹ کو بھی جو ہے بہت اچھے سے یہاں پر سمجھ لینا. یہ ہمارا اسلامک اسٹڈیز کے اندر کورس لرننگ آؤٹ کم ہے کہ آپ کو یہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے. پھر یہ ویکلی وائز جو آپ کے کورس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, اور اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ اسائنمنٹس بھی کر لیں گے, کوئزز بھی ہوں گے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا اگر مڈ ٹرم ہوتا ہے, اولی ہوتا ہے,
اور فائنل ہوتا ہے وہ بھی کریں گے, پریزنٹیشن بھی چلے گی انشاءاللہ. ہم کوشش کرتے ہیں, اس کلاس میں تو میرا خیال ہے کہ کم اسٹوڈنٹس ہیں تو یہاں ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ہماری دوسری کلاسز میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے, 200 کے قریب ہیں, طلبا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کھچا کھچ بھرے ہوئے, تو ان میں ہمیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم پھر کوشش کرتے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ ویک سے ہی پریزنٹیشن اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. اے گریڈ, بی گریڈ, بی پلس, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 88 اینڈ ابو, 81 to 87, 74 to 80. تو اس کا ہم آپ کو ایک طریقہ بتا دیں گے ابھی, جس کے مطابق انشاءاللہ آپ چلیں گے, اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم شیئر کر دیں گے, گروپ بھی بنا لیں گے, سارا کچھ ہوگا, وہاں بھی ہم ان کو ریمائنڈ کرا دیں گے, پوائنٹس میں بنا دوں گا انشاءاللہ, اور ان کو بتا بھی دوں گا کہ اہم بات 88 اینڈ ابو نمبر حاصل کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم آج جو کلاس میں پڑھ لیں, اور آپ کو میں نے دکھایا بھی بلیک بورڈ پہ, ہم نے تقریباً 5 دن پہلے ہی اپلوڈ کر دیا تھا آپ کا کورس آؤٹ لائن, یہ جو میں نے ابھی اوپن کیا ہے, اور اسی طرح لیکچر پر بھی. تو اگر اس کو آپ ایک دفعہ کم سے کم پڑھ کے آئیں گے تو یہ روٹین بہت زبردست ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں, آپ کو 0.01% بھی سمجھ آ رہا ہے اور زیادہ تر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بھی اچھی بات ہے, لیکن کم از کم اس کو جب آپ پڑھ کے آئیں گے, دیکھ کر آئیں گے ایک نظر, پھر ہم یہاں پر آپ کو لیکچر دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھے سے ہر چیز سمجھ میں آئے گی, اور آپ کے لیے فرسٹ ڈے سے آسان ہو جائے گا پڑھنا. پھر آپ کو اسلامک اسٹڈیز مشکل نہیں لگے گی, ورنہ اسلامک اسٹڈیز آپ نے جتنے بھی کورسز کیے ہیں ان میں مشکل ہے, کیونکہ اسلامک اسٹڈیز میں عربی ہوتی ہے, عربی کلاس نہیں ہے, اور عربی کی وجہ سے اسٹوڈنٹ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں, وہ آخر میں وہ آگے اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں, تو آخر میں پھر وہ انٹرنیٹ کی طرف جاتے ہیں, گوگل کی طرف, ٹویٹر کی طرف, جو کہ ہم منع کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ انفارمیشن خصوصاً اسلام سے ریلیٹڈ غلط ہے. اکثر غلط چیزیں 98%, 2% صرف صحیح چیزیں دی جاتی ہیں, 98% ہمارا مواد مٹیریل غلط دیا جاتا ہے. ہم منع کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو وہاں سے تیاری نہیں کریں, بلکہ جو آپ کے لیکچرس ہیں, سلائڈس ہیں, اور جو ہم ایک بک آپ کو دیتے ہیں یا نام آپ لے ہم ریفر کر دیتے ہیں, اس سے آپ تیاری کریں. بس یہ آپ کے لیے بہترین طریقہ ہے. تو اس کے لیے ایک اچھی پریکٹس کیا ہے کہ آپ اپنے آئندہ کلاس میں ہونے والے لیکچر کی تیاری پہلے سے کریں, پہلے سے اس کو پڑھیں اچھی طرح. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2-3 دن پہلے ہم آنے والی کلاس کے لیکچر کو اپلوڈ کر دیں. اب جیسے یہ لیکچر ہے ہم نے بلیک بورڈ پہ اپلوڈ کیا, اس کے پہلے سے پڑھنے سے سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کلاس میں جب لیکچر دیا جاتا ہے تو بڑی آسانی سے ساری بات آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. لیکچر 1 میں کیا چیزیں ہیں, کیا پوائنٹس میں آج بتا دیتا ہوں, وہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں. میری اپنی کی عادت یہی تھی, جب ہم اپنے طالب علم کے دور میں تھے اسٹوڈنٹ لائف میں, تو ہم نے جو ایک بہت اچھی چیز خود سے کانسیپٹ بنایا تھا وہ یہی تھا کہ ہم 2 لیسن آگے چلتے تھے, یعنی کہ 2 سبق ہم آگے یاد کرتے تھے. یہ جس کے زمانے سے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا, جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا, کیونکہ 2 دن پہلے 2 دن بعد کا سبق یاد کر لینے سے کیا فائدہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ آج مجھے ایک سبق سنانا ہے, وہ میں نے 2 دن پہلے سے یاد کیا, اور اس کے اگلے دن میں نے کل والا سبق یاد کیا, اور اس کے اگلے دن میں نے پرسوں والا یاد کیا. پچھلے 2 دن پہلے جو میں نے آج کا سبق یاد کیا تھا, لیسن کی تیاری کی تھی, اس کو میں 2 دن تک اپنا ریوائز کرتا رہا, یعنی کہ ریپیٹ کرتا رہوں گا. پھر میں جب آج کے دن اس کو سناؤں گا یا اپنے ٹیچر مجھے وہ ڈلیور کرے گی لیکچر, تو مجھے وہ پیورلی 100% سمجھ میں آئے گا. ہو سکتا ہے 1-2% صرف سمجھ میں آئے, لیکن جو بچے اس پریکٹس میں نہیں ہوں گے ان کو 98% سمجھ نہیں ہے, اور آپ کو 98% سمجھ آئے گا. تو یہ اس کا سب سے اچھا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے بیس کے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے, تو جس کی وجہ سے ہمیں کبھی مار نہیں دے دیا اس کے دور میں, ہم کبھی پٹے نہیں, ورنہ ادھر بہت پٹائی ہوتی ہے. اس کا مسئلہ یہ کہ آپ پوری محنت بھی کر لیں پھر بھی فریش
ایک دن پہلے یاد کر کے آپ سبق نہیں سنا سکتے بغیر غلطی کے، اور غلطی آئی اور پھٹافٹ شروع کر. تو یہ وہاں پہ ہم نے سیکھی چیز. پھر اس کو ہم نے اپنے درس الہی کے اندر بھی دیکھا اور اس کو لے کر چلے تو ہمیں بہت فائدہ ہوا. ہمارے مدارس کی کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، تعلیمی نظام، یہ اس لیے بہت زیادہ پاپولر ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ورلڈ وائڈ، پوری دنیا میں. آپ کو تو یہاں بہت کم ایسے نظر آتا ہے نا کوئی افریقن اسٹوڈنٹ پڑھ جائے آ کر، کوئی امریکن، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کوئی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھتے نہیں دیکھتے، کبھی کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، دقت ہوتا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں الحمدللہ جو ہے ہم نے خود امریکن نیشنل طلبا کے ساتھ پڑھا، یعنی انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھا، ہم نے بھی ان کے ساتھ پڑھا، آسٹریلین نیشنل، نیوزی لینڈ کے، چائنا اور جاپان کے تو بہت ہیں، بڑے بڑے، سعودی عرب کے، جہاں پہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا دین ہے، لیکن ادھر کے طلبا، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسلام پڑھنے کے لیے پاکستان میں آتے. ہم ہمارے کو ساتھ انہوں نے کتنے نے پڑھا. تو وجہ کیا ہے اتنا پاپولر ہونے کی؟ اس تعلیمی نظام کی جو ہمارا مدارس ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور روز کا کام روز نپٹا کے ہوتے ہیں. اپنی چٹائی سے نیچے بیٹھتے ہیں نا زمینوں پہ، وہ روز کا کام روز نپٹا کے اٹھتے ہیں. یعنی کہ آج جو انہوں نے 6 سبق پڑھے یا 7 پڑھے ہیں مختلف ٹیچر سے، وہ آج رات تک اچھی طرح بیٹھ کر کے سمجھ کے اس کو بند کر کے پھر سوئیں گے. وہ کل پہ نہیں ڈالتے کہ جی میں اس کو کل سمجھوں گا. آج فجر کے بعد جو ان کا پیریڈ شروع ہوا، جو گھنٹہ شروع ہوا، جو کلاس شروع ہوئی، اور اثر تک ان کی 6 کلاسیں ہوئی، 7 ہوئی، 8 ہوئی، جتنی بھی ہوئی، ان سب کتابوں کا، ان سب تمام ٹیچرز کا جو لیکچر ہے نا، وہ مغرب کے بعد بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. جو چیز نہیں سمجھ آئی ہوتی ہے، جو قابل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ سمجھ لی ہوتی ہے، اسی کانسیپٹ وائز جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے سے اس کو مطالعہ کر کے آتے ہیں. ہمارے اس کو مطالعہ کہتے ہیں، آپ کے اسٹڈی کہتے ہیں. وہ پہلے سے اسٹڈی کر کے آئے، پھر ٹیچر سے انہوں نے جب ٹیچر نے ڈلیور کیا، انہوں نے سنا اور پورا سمجھا ہر بات کو آسانی سے. تو جن طلبا کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو وہ ان سے پھر تکرار کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے ریوائز کرتے ہیں. ان سے مغرب کے بعد سے شروع کرتے ہیں وہ سارے لیکچر، وہ لیسن جو آج انہوں نے پڑھے 7 ہے 8 ہے جتنے بھی، وہ عشاء تک، ورنہ عشاء کے بعد بھی اس کے لیے جاگ کر اس کو کمپلیٹ کر کے سمجھ کے پورا اچھی طرح 100%، پھر بند کر کے وہ کتاب کو معذرت کتاب ان کے اوپر ہوتی ہے، وہ سو چکے. روزانہ کی ڈیلی ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے. اگر یہ پریکٹس آپ آج سے اپنا لیں، اگر تمام اپنے سبجیکٹس کے لیے اپنائیں تو زبردست ہے، لیکن کم از کم اگر صرف اسلامک اسٹڈیز کے لیے بھی آپ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں میں ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں تو اسلامک اسٹڈیز میں آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ جو ہے جس طرح پریویس سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ نے ماشاءاللہ 100 میں سے 99 بھی لے لیے، 100 تو میرا نہیں خیال کسی کے آئے، کیونکہ عربک بہت تھی، اس میں کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتے ہیں. ہم اتنا بھی نہیں عربک میں پھنساتے ہیں، نہ زبر زیر پیش کر کے مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے اگر الٹی سیدھی بھی لکھی تو بھی ہم اچھے نمبر دیتے ہیں، آپ نے بالکل نہیں لکھی تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. غلط لکھی تو یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، قابل فخر ہے کہ بھائی طالب علم نے کوشش کی ہے، بڑے غلط لکھا ہے، یہ ہمارے لیے بہت عزت کی اور اچھائی کی بات ہے، اس کو اچھے نمبر دیتے بھی. اس لیے نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کوشش ضرور کی ہے، لکھ کر پریکٹس کریے، تب بھی اس نے غلطی کری ہے تو کافی وہ غلطیاں نظر آ ہے، لیکن اس کو نمبر اچھے ملے. اور جس میں بالکل لکھا نہیں تو وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ 100 میں تو 100 نمبر لیں گے اور آپ کی اسکور پر وہ CGP جو ہوتی ہے وہ بن جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس پریکٹس کے بعد یہ پریکٹس آپ کو روزانہ کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا خود بھی فائدہ محسوس ہوگا. MD ظفر عزیز بیکو والوں کی یہ کتاب ہے جو اوپر لائبریری میں بھی مل جاتی ہے. اس کتاب سے جو ہے آپ بہت سا مٹیریل حاصل کر سکتے ہیں جو ہم یہاں پہ لیکچرز آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے، ان سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پر آپ کو کافی ساری چیزیں اس بک کے اندر مل جائیں گی.
تو آپ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابوں کے نام ہیں، ان کو بھلے آپ ریفرنس کے طور پہ نہیں بھی دیکھیں تو بھی انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا، اور اس ایک کتاب سے آپ کو بہت کچھ کافی مواد حاصل ہوگا۔ فالو دی یونیورسٹی اٹینڈنس پالیسی، یہ تو بہرحال اٹینڈنس وائز ہمارے یہاں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم اس کو لے کر ہی چلتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد اتنے 9 سالوں میں یا 10 سال مجھے ہونے والے ہیں، ان میں شاید ہی کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ ایسا ہوا ہوگا، وہ بھی کسی اپنی غلطی کی وجہ سے، ورنہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ادھر بھی کلاس شیڈیول کو آپ کو ہوتا ہے، آپ کے پاس آئی میں بھی سارا کچھ جو ہوتا ہے کہ ٹیلیفون اور جو بھی کلاس مانا کرتے ہیں، موبائل میں یوز کرنے سے سبمٹ اسائنمنٹ ایز پر ریکوائرمنٹ، ایک ہفتے کا منیمم ہم ٹائم دیتے ہیں اسائنمنٹ کے لیے، اور ایک ہفتہ انف ہوتا ہے، کوئی اتنے لیندی اسائنمنٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک ہفتے کے اندر ہی اس کو کمپلیٹ کر کے بلیک بورڈ پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسائنمنٹس، ہم پہلے کاپی پیسٹ نہ کریں اور اپنے رائٹ ہینڈ رائٹنگ سے اس کو لکھ کر، بھلے آپ تصویر کھینچ کے اپلوڈ کر دیں یا PDF بنا کے یا ورڈ فائل جو اوپن ہو جائے وہ آپ سکون سے بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ Maintain a disciplined and respectful attitude towards the teacher and fellow student۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے یہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، اور جہاں پر علم دین آتے ہیں جیسے اسلامک اسٹڈیز ہے تو یہ دین کا علم ہے حقیقت میں دیکھا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے اسلام کا۔ تو اس لیے ایک تو دیکھیں اسلام وہ ہے نا جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، اور جتنا ہم سے ہوتا ہے اتنا عمل کر لیتے ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے تو تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں عمل رمضان میں، لیکن حقیقت میں اسلام تو وہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے دیکھیں ہمیں پتہ ہے اسلام کلمہ پڑھ کے قبول کیا جائے، اور ہم نے تو وداؤٹ ریسائٹ کلمہ شہادت بھی واؤ ٹو بی مسلم، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، ہمارا فخر ہے اس بات پر کہ بھئی ہم تو مسلمان ہی پیدا ہوئے نا، ہم نے تو کلمہ بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ہم اسٹارٹ سے قدر ہی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک غیر فخر کی بات ہے۔ تو لیکن اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم پھر اس طریقے سے صحیح معنی میں اسلام پر عمل نہیں کر پاتے۔ اسلامک اسٹڈیز میں ہم انشاءاللہ کلاس کو کوشش کریں گے ایسے لے کر چلیں گے کہ ہم صرف اسلام کو پڑھیں گے نہیں بلکہ کوشش کریں گے اس پہ ہم عمل بھی کریں، کیونکہ اسلام حقیقت میں کیا ہے؟ عمل کا نام۔ اسلام پڑھنے پڑھانے کا صرف نام نہیں ہے، نہ سیکھنے سکھانے کا نام ہے، بلکہ ایک آدمی کچھ نہ پڑھے کچھ نہ سیکھے کسی سے، لیکن اگر وہ اسلام پہ عمل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر بھی کر سکتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ وہ جڑ گیا، اب ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے تمام اعمال کے اندر وہ چیزیں اپنا رہا ہے، لے کر آ رہا ہے، تو بس یہ شخص بھی کامیاب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جب اسلام کی طرف ان کو دیکھ کر آتے تھے، پہلے تو وہ اپنے بتوں پہ ہی چلتے تھے نا، بتوں کی پوجائیں کرتے تھے صحابہ جو تھے، جب نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھتے تھے تو خوش ہو کر آتے تھے کہ ارے اتنا زبردست عمل۔ جیسے ایک جماعت میں بھی واقع ہے نا، وہ جہاز میں پٹھان حضرات اور امریکہ جا رہے ہیں سال کی جماعت کے لیے، امریکہ میں جا کے یعنی کہ یہ دعوت تبلیغ کی محنت کریں، اور جہاز کے اندر جو ہے ایک گورا نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا پانی بھائی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں، وہ پریشان بھی مجھے کیوں دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے بھائی، ظاہر آپ کسی کو تھوڑی دیر دیکھیں گے وہ بھی پریشان ہو جائے گا، مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی کسی کو دیکھنے لگ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے انگریز نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بھائی انگریزی زبان کا، اس کو انگریزی آتی نہیں ہے بیچارے کو، افغانی آتی، تو ایک بندے صاحب بیٹھے تھے جہاز میں جن کو افغانی بھی آتی تھی اور انگریزی بھی، انہوں نے ٹرانسلیشن کری کہ بھائی یہ آپ کو یوں کہہ رہے کہ آپ اس کو کیوں دیکھ کے رو رہے ہیں، اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں آپ کی افغانی میں کہ یہ
اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اور یہ آگ میں جلے گا. پہلے کفر میں ہے تو ناکام ہوگا مرتے اور پھر یہ جو ہے آگ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. تو مجھے وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ مجھے بتا تو کہا بھائی اس نے بتایا اس کو انگریزی میں کہ یہ اگر اس لیے ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئی یار اس کو اتنی ہماری فکر ہے ورنہ ہمارے تو اپنے لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہوتی کسی. تو بہرحال جب بات ہوئی کنورسیشن ہوئی اور اس نے پھر اسلام کا پوچھا اس نے سارا ریڈ کیا اسلام بتایا کہ بھائی کہ کس طریقے سے تو وہی جہاز میں اس نے کلمہ پڑھا. یہ دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے آپ کا ایک عمل حالانکہ اس کو تو زبان ہی نہیں آتی اس کی نہ اس کو اس کی آتی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں بات پہنچ گئی اگر آپ کا عمل صحیح ہے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کا عمل دیکھا اور وہ اسلام کی طرف آئے پھر نبی علیہ السلام کے اعمال دیکھ دیکھ کے وہ اپناتے گئے تو وہ اسلام سے قریب ہوتے گئے. اب اگر ہماری زندگی میں بھی اسلام بائی ایکشن موجود ہے اس کی پریزنس ہے تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کامیابی کی بات ہے. لیکن اگر ہمارے اندر اسلام نہیں ہے اور ہم اسلام کا صرف نام لیتے ہیں اور اسلام کا عمل نہیں کرتے اور اسلام صرف ہم ایز اے سبجیکٹ پڑھنے آئے تو یہ پھر بات ہے. اگر آپ اس کو سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں تو یہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دے گا کہ بھائی میں صرف اسلامک اسٹڈیز پڑھ نہیں رہا ڈگری یونیورسٹی میں بلکہ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. اسی لیے ہم سب سے پہلی ایک ایکٹیویٹی جو کلاس میں یہ کر لیتے ہیں کہ اسٹرینتھ میں نے بتایا ہمارے ساتھ ہوگی اس کلاس میں مجھے بتایا کہ ابھی اسٹرینتھ کا میں لیکن ایڈمیشنس کو ہو رہے تو وہ بھر ہی جاتے ہیں ماشاء اللہ آ ہی جاتے ہیں تو امید یہ ہے کہ اچھے خاصے اسٹوڈنٹس آ ہی جائیں گے. ابھی بھی کافی ہیں آج چھٹی کی وجہ سے شاید تو ہم سیپریشن کر دیتے ہیں فیمیلز اور میلز کی نا آدھی آدھی ہم کلاس تقسیم کر لیتے ہیں اس طرح بٹھا دیتے ہیں. دوسری ایکٹیویٹی میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کرواتا ہوں کہ بھائی طب نبوی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں بڑی حکمت کی باتیں بتائی ہیں. جن میں سے ایک یہ بھی بتائیے کہ جو ہے نا مسلمان اپنے نا سر کو ڈھانک کے رکھتے ہیں جس میں بڑی فضیلت ہے. جیسے دیکھیں میں نے بھی ٹوپی پہنی ہے یہ ہمارے لباس کا حصہ ہے. آپ کیپ پہنی ہے تو یہ آپ کے لباس کا حصہ ہے. یعنی کہ آپ اگر ڈریس کی ڈیفینیشن دیکھیں نا جا کے آپ گوگل کر کے بھی دیکھیں کہ واٹ از دی کمپلیٹ ڈریس اتنا بھی لکھیں گے تو آپ کو وہ پوری ڈیفینیشن جو دے گا اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی ڈریس کے اندر آپ کے جسم کا ایک اوپر کا حصہ آ جاتا ہے ایک نچلا حصہ آ جاتا ہے اور تیسرا حصہ آپ کے سر کا ہے. یہ تینوں اگر آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈریس کیا ہے کمپلیٹ ہے ورنہ کیا ہے انکمپلیٹ ہے. جو انسان کا کفن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو مرد کے کتنے کپڑے ہیں اور عورت کے کتنے کپڑے ہیں پتہ ہے آپ کو. جب ہم ایک انسان مر جاتا ہے ہر انسان ہی مرے گا نا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ہم غسل دیتے ہیں. غسل دینے کے بعد اس کا ایک کفن ہوتا ہے تو وہ کفن پہناتا انسان ہی اس کو. تو وہ جب پہناتا ہے تو اس میں اس کے نا ٹوٹل کتنے کپڑے ہوتے ہیں مرد کے پتہ ہے کسی کو؟ ایک ہی ہوتا ہے دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں. ہاں پتہ ہے کیسے دیکھو میں بتاتا ہوں. عورت کے 5 ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی تو اسلام ہے نا سب یہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ بھی ماشاءاللہ اپنے شوق سے غسل دیتے ہیں. یہاں کہیں ایسا ہو گیا معاملہ یا کوئی آ گیا کوئی مولوی صاحب ایسے غسل کا معاملہ ہے غسل ہے چلے بھائی بسم اللہ تو میرے سامان لے آئے ہوئے یا لے کر جانا ہے نہیں ہے تو لے کر چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے پہلے گڈ. اور میں نے خود بھی ذاتی طور پہ ماشاءاللہ ہر عمر کے تقریباً انسان کو غسل دیا. بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے سے بچوں کو غسل دیا جو پیدا ہوئے آواز کی اور پھر مر گئے. انسان ہے میرا جس بچے کو یعنی غسل دیتے ہوئے ان کے گھر والے بھی عجیب ان کی حالت اور ہوتے ہیں معاملات اس طریقے. بہرحال اس میں کیا ہے اس میں
ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں آخر میں مکمل طور پہ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاملی شاید اس کو کہتے ہیں، اس کا ایک لفظ ہے. پھر اس سے اوپر جو ہے ایک اور ڈبل کپڑا ہوتا ہے، اس کو بھی ڈبل باندھتے ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی اسی کے سائز کے برابر کا ہوتا ہے. اس کے اوپر تیسری جو ہے نا اس کی قمیض ہوتی ہے، اس کو قمیض بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی کہتے ہیں کہ اوپری کپڑا، اوڑھنی جس کو سمجھتے ہیں، تو وہ قمیض نما ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لمبا کپڑا ہے، سارے طور پہ اتنا کپڑا ہے، تو اس کو ہم نے یوں پلٹا، ایسے لپیٹا اور یہاں بیچ میں سے نا یوں گلا کاٹ دیا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ، یعنی کہ اوپر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے. جیسے میں تمہیں تھوڑا سا ادھر سمجھاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک کپڑا ہے، ٹھیک ہے، اسی سائز کا یہ دوسرا کپڑا ہے، اسی سائز کا یہ تیسرا کپڑا ہے. یہ مرد کا کفن بتا رہا ہوں. اب کیا کرتے ہیں، اس کپڑے کو نا آپ نے جب یوں ادھر لپیٹ دیا اور یہاں سے آپ نے گلا کاٹ دیا، اتنا یوں کینچی سے یوں کاٹا تو گلا بن گیا. اب یہ کپڑا آپ کا جو ہے نا اس طرح سے آ گیا یوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ گلا بنا ہوا ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں، یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم، سب سے پہلے یہ والا کپڑا جو ہے نا یوں بچھاتے ہیں، سیدھ پر بچھایا، یہ والا کپڑا اس کے اوپر بچھا دیتے ہیں. میں تھوڑا سا چھوٹا بنا رہا ہوں جبکہ یہ اسی کے سائز کا ہے سمجھانے کے لیے. اور یہ والا کپڑا جو ہے نا اس کو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ رکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور چونکہ یہ یوں گھوما ہوا ہے نا، لپٹا ہوا ہے، تو یہ والی طرف اس کی نا ہم یوں اوپر کھول دیتے ہیں. تینوں کپڑے آپ نے ایسے رکھ دیے. اب انسان کو ایسے اٹھا کے ہم جس کپڑے میں اس کو غسل دیا ہے نا، وہ اس کے ناف سے لے کے نیچے تک گھٹنے تک ہوتا ہے، اس سمیت ہی سکھانے کے بعد ہم اس کو تولیے سے کسی چیز سے یہاں سے اٹھا کے اس کے اوپر یوں رکھتے ہیں، تو اس کا چہرہ ادھر یوں آ جاتا ہے اور وہ اس طرح سے آ جاتا ہے. تو یہاں سے اس کا گلا اندر ڈال دیتے ہیں. وہ جو میں نے اوپر کیا ہوا تھا نا وہ یوں ڈال دیا، اور یہ کپڑا کھینچ کے نا اس کے یہ تقریباً یوں نیچے تک آ جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے گھٹنوں تک کا ہوتا ہے. یہ گھٹنوں تک آ گیا، لپٹ گیا. اب جو پہلے سے اس کے اوپر کپڑا تھا نا جس پہ ہم نے ڈھیلے سمیت اس کو رکھا تھا، وہ ادھر نیچے سے کھینچ کے نکال دیتے ہیں، یہاں سے کھینچ کے اس کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک طرح سے کھیلا ہوتا ہے، اس میں وہ کلرفل ہوتا ہے. جب جس میں غسل دے رہے ہوتے ہیں نا مردے کو، اور اس کے ناف سے گھٹنے تک جو ہم نے کپڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وائٹ نہ ہو، کیونکہ وائٹ ہوگا، گیلا ہوگا تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا، کلرفل ہوگا تو پھر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. اس کپڑے کو ہم کھینچ کے یہاں سے ادھر سے کھینچ کے نکال دیتے ہیں باہر. پھر یہ کپڑا تو اس کے اوپر آ گیا، یہ کپڑا جو ہوتا ہے اور نیچے والا جو سب سے پہلے رکھا ہوا ہے یہ نمبر 1 ہے، اور یہ جو سیکنڈ والا ہے یہ نمبر 2 ہے، اور تھرڈ والا تو آپ اس کو پہنا ہی چکے جو اس کی اوڑھنی تھی، قمیص تھی. اس کے بعد یہ جو سیکنڈ نمبر والا ہے نا، اس کو اس کے پیروں سے یوں اوپر سے دونوں طرف سے تہ بناتے ہیں، لپیٹتے ہیں، ایسے ہی سر کی طرف سے لپیٹتے ہیں، تہ بناتے ہیں. پھر پہلے والے کی تہ بناتے ہیں اسی کے اوپر، پھر پیروں کی طرف سے بھی تہ بناتے ہیں، اور ایسے اس کو گھما کے جیسے ٹوپی کو اپنی گھما کے بند کیا ہوا ہوتا ہے کھولتے ہیں تو اندر سے ٹوپی نکلتی ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس طریقے سے دونوں طرف سے سر پہ سے بھی اور پیروں کے نیچے سے بھی اس کو گھما کے موڑ کے، اور پھر ہم نے اسی کپڑے سے نا ڈوریاں بنائی ہوئی ہیں، پٹیاں جس کو کہتے ہیں، 4-5 پٹیاں بڑی بڑی بنا لیتے ہیں، جن میں سے 2 چھوٹی پٹیوں سے ہم ان دونوں کناروں کو، جن کو ہم نے یوں لپیٹ دی ہے، یہاں سے بھی یہاں سے بھی، اسی طرح ادھر سے بھی لپیٹ دی ہے، اس کو بھی لپیٹ دی ہے. تو ادھر وہ ڈوریاں ایک یہاں باندھ دیتے ہیں، ایک یہاں باندھ دیتے ہیں، اور ایک نیچے بیچ میں سے گھما کے نا یہاں سے پھر باندھ دیتے ہیں. ہاں، اس طرح 3 ڈوریاں بنتی ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، مردہ مکمل پیک
ہو گیا. تو کتنے کپڑے استعمال ہوئے؟ مرد کے لیے 3 ہوئے, عورت کے لیے اسی طرح کے 3 کپڑوں کے علاوہ نا 2 کپڑے اور ہوتے ہیں. ایک یہ کپڑا ہوتا ہے جس سے اس کے بالوں کو باندھا جاتا ہے, اس کے بالوں کے لیے ایک الگ کپڑا رکھا گیا ہے, اسلام شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے, ٹھیک ہے نا. اور 5واں کپڑا جو ہے اسی طرح کا ایک اور ہوتا ہے, اس کو یہاں پہ کر لیں, جس کو مکمل طور پہ آخر میں نا بڑے کپڑے وہ ان 2 کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے, جس میں اس کو آخر میں مکمل ایک ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے. تو خواتین کا جو غسل جو ہے وہ خواتین دیتی ہیں, عورتیں دیتی ہیں, اور مردوں جہاں مرد کا غسل جو ہے وہ مرد حضرات دیتے ہیں. لیکن یہ نا کرنا ضرور چاہیے زندگی میں, سیکھنا چاہیے. آدمی کر کے سیکھے تو اس کو اپنی بھی موت یاد رہتی ہے, اور وہ پھر اچھے اعمال کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. ورنہ اگر وہ اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑتا, دور رہتا ہے, تو پھر اس کو شیطان جو ہے نا اچھے کام کرنے سے روک دیتا ہے بڑی آسانی سے, کیونکہ یہ انسان کے دل میں نا نرمی پیدا کرتی ہیں ایسے کام کرنے سے. کسی کا غسل ہو رہا ہے, آپ بھی شامل ہو جائیں ساتھ, بھائی میں بھی شامل ہوں. اور یہ اچھی عادت ہے, غسل دینا اپنے گناہوں کو مٹانے کے مترادف ہے. یعنی کہ آپ اپنے گناہوں کو کیا کر رہے ہیں؟ صاف کر رہے ہیں, دھو رہے ہیں. یہ آپ اس کو نہلا رہے ہیں, حالانکہ حقیقت میں آپ کے اپنے گناہ دھل رہے ہیں. یہ اتنا بڑا فضیلت کا کام ہے, زبردست. بہرحال جو میں بات کہہ رہا تھا وہ ادھر چلی گئی. غسل دینا, جی کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, پتہ نہیں کہاں سے ایسی بات ہے. تو یہ بھی اسلام کا طریقہ کار ہے, یہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. اور ہمارا تو بس نہیں چلے, ہم تو ادھر کپڑ لا کے اور کلاس میں بھی چیزیں سمجھیں کہ دیکھو اس طریقے سے, کیونکہ ظاہر ہم نے بھی جب پہلی دفعہ دیا تو جو دینے والے ایکسپرٹ تھے ان کے ساتھ مل کر ہم نے دیا, اور ہم نے ان سے سیکھا سمجھا, اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو ہاتھ بٹایا اور الحمدللہ پہلی دفعہ میں ہم نے پڑھا تو سب تھا ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن پہلی دفعہ میں ہم نے جب دیا پریکٹیکلی تو پھر ہمیں سب یاد بھی آ گیا اور سمجھ بھی آ گیا. تو پڑھنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب آپ ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, آپ نے کتنے بھی اس کو پڑھا ہو, لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں تو بڑا چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بہت الگ ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو انسان کو کرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو بڑا الگ ایک سسٹم میں نے پڑھا تو کیا تھا اور وہ کیا رہا ہے, بالکل الگ انداز ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ انسان کو اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ صرف زبانی کلامی اور پیپر کے لیے نمبر کے لیے نہیں پڑھنی, بلکہ اس نے نا یہ ساری چیزیں سیکھنی بھی ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے نماز جنازہ کیسے پڑھائی جاتی ہے, نماز کیسے پڑھاتے ہیں, اس کے مسائل کیا کیا ہے. تو یہ سارا کچھ اس پوائنٹ کے اندر میں بات کر رہا تھا استاد اور طالب علم کے نا تعلق کی. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو روحانی تعلق ہے نا ان کے دین کو لے کر, یہ بہت بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. ایک تو بہت احترام ہونا چاہیے, عزت ہونی چاہیے, اور انسان جس مٹیریل سے علم حاصل کر رہا ہے, جیسے آپ کے بستے بیگ ہوتے ہیں, آپ کی اسٹیشنری ہوتی ہے, مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں, ان کی بھی عزت اور احترام ہم پر لاگو ہوتا ہے جیسے استاد کا لاگو ہے. آپ غور کریں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم دین لے کر آتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنورٹ کرتے تھے, آپ کو اٹھا دیتے تھے, ذریعہ بنتے تھے. تو ایک وہ کیا تھے, بیچ میں انسٹرومنٹ تھے, دیکھا جائے ایک مٹیریل تھے, وہ ایک واسطہ تھے. حالانکہ ٹیچر تو اللہ ہے اور اسٹوڈنٹ نبی علیہ السلام ہے, اور جبرائیل بیچ میں واسطہ ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بہت عزت کی, بے حد. آپ نے ان سے آپ کی جو ہے اتنا زبردست لگاؤ رہا, اتنا اچھی جو ہے دوستی رہی اس پورے عرصے کے اندر, مجال نہیں کہ ذرا سا کچھ بھی گڑبڑ ہوئی. تو وہ کس وجہ سے کہ یہ ذریعہ بنا ہے مجھے علم دین پہنچانے. جب آپ غار ہرا میں جبرائیل آ گئے اور نبی علیہ السلام کو ایسے پکڑا, زور سے دبایا گلے میں لگا کے,
جیسے آپ کو کس کے کوئی طاقتور انسان دبا دے تو آپ بولیں گے یار یہ تم نے کیا کرا ہے، مجھے تکلیف ہو گئی اٹھا. تو جبرائیل نے آپ کو اتنی زور سے دبایا، ایک فرشتہ کتنی طاقت سے دبایا، اس کی طاقت تو الگ ہے، لیکن سامنے بھی نبی علیہ السلام ہے، ان کی بھی طاقت الگ ہے، وہ بھی کام نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں ایک نبی کے اندر جو ہے 40 جنتیوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی کی طاقت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، ایک جنتی کی طاقت. اور جس کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہو تو اس کی طاقت کہاں پہنچے گی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے مطابق تو کتنے کام نہیں کرے، آپ نے برداشت کیا، ورنہ تو آپ کو کیسے کیسے کام کرنے چاہیے تھے آپ کا حق تھا. تو ایک جو جنتی ہے اس کا قد بھی آپ کو پتا ہے 60 فٹ ہے، اس کا قد جو ہوگا 60 فٹ ہوگا، اور اس کے اندر تمام نبیوں کی کوالٹیز ہوں گی، تمام نبیوں کی جتنے بھی 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، جس کی جو خوبی ہے، مطلب خوبیاں تو بہت ہے سب میں، لیکن ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جو بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ یار یہ تمہاری بات جو ہے یہ بالکل سب سے الگ ہے. وہ جو ایک بات ہوتی ہے وہ بات ہے سب ہر نبی کی اس کے اندر موجود ہوگی ایک جنتی کے اندر. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر سب سے اچھی کوالٹی کیا تھی، سب سے ٹاپ کلاس کی. وہ تو بہت تھی ان کے اندر کوالٹی کہ آپ نے عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، آپ نے بغل میں یوں ہاتھ ڈالا تو سورج ہاتھ میں آ گیا، اتنی روشنی ہو گئی، اور آپ نے پتھر پہ عصا مارا ٹوٹا تو اندر سے کیڑا نکل آیا، اس کے منہ میں سب پتا ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ اتنے بہت سارے واقعات ہیں. آپ سو رہے ہیں تو آپ کا عصا جو ہے وہ آپ کا پہلا دے رہا ہے، گارڈ بنا ہوا چوکیدار گھوم رہا ہے آپ کے ارد گرد. آپ کا جو عصا تھا نا لکڑی کا وہ آپ کا پہلا دے رہا سوتے میں، آپ کے جادوگر دیکھ کے بھی حیران ہو رہے ہیں. تو خوبیاں تو بہت تھیں، لیکن جو سب سے ٹاپ کلاس کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، کلیم اللہ تھے. تو یہ صفت جنتی کے اندر ہوتی کہ وہ اللہ اس سے بات کرے گا، وہ اللہ سے بات کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبیاں ہیں، بہت ساری ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے. کہ آپ نے ایسے انگلیاں ڈالی تو آپ کے 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، پانی نکلنے لگ گیا. کہتے ہیں ساری دنیا کا، کائنات کا، جنت سے بھی، جنت کے پانی سے بھی افضل یہ پانی جو آپ کی انگلیوں سے نکلا. آپ نے ایسے اشارہ کرا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ چھوٹے ہیں بچپن میں لیٹے ہیں اور ایسے 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 بتاتی ہیں دائی حلیمہ بھی، اور آپ کی جو سنہری بہن ہے وہ بھی، جو آپ کو گود میں اٹھا کے پھرتی تھی، کہتی ہے ایسے 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 کر رہے ہوتے تھے تارے 7 انگلیوں میں چل رہے. آپ چل رہے ہیں تو ہمارے اوپر بادل چل رہا ہے، چھایا کیا ہوا ہے، مطلب بے تحاشا. ممبر سے اترے ہیں، ممبر کو تبدیل کر رہے ہیں تو وہ رو رہا ہے، اونٹ آ کے رو رہا ہے، کہہ رہے میں سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے. بڑے واقعات ہیں، لیکن سب سے جو ٹاپ کلاس کی آپ کی کوالٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہر وہ کوالٹی جو آپ کے اخلاق ہیں وہ اخلاق اس کو مل جائے گا. یوسف علیہ السلام کا حسن مل جائے گا، ادریس علیہ السلام کی برداشت مل جائے گی. ہر نبی کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو کوالٹی ہے زندہ کر دینا جو اللہ نے ہم کو دیا، تو اس کو کیا کچھ نہیں سکھا کے اتنی طاقت ہوگی اس میں. وہ والی 40 جنتیوں کی طاقت ایک نبی کے اندر. جو ابراہیم نے آپ کو ایسے دبوچا، زور سے چھوڑا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اقرا، اے اللہ کے رسول آپ پڑھیں. اقرا بولنے کا یہ نہیں کہ پڑھو، اقرا میننگ کیا ہے؟ پڑھنا، کہ آپ پڑھیں. تو نبی علیہ السلام فرمانے کہ بھائی ماں انا بقاری، میں تو کوئی پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، میں تو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، میں نے کبھی پڑھی نہیں، کوئی کتاب ہی نہیں اٹھائی، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی ایجوکیشنل سینٹر میں گیا، تو میں کس طرح پڑھوں گا؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے بھائی ایسے ہی دبایا، وہ پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھیں اقرا. آپ نے پھر یہی جواب دیا، پھر کسی دفعہ زور سے دبا کے چھوڑا
اور کہا کہ بھائی یہ کرو، اب آپ پڑھیں، تو آپ نے پڑھا یہ کرو، پھر آگے انہوں نے کہا کہ بسم ربک الذی خلق، اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا 6 آیات پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ آیات آپ نے ان کو پڑھائی کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ غور کریں تو لفظ اقرأ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو میں آپ کو بھی کہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ لفظ ہے نا، جبرائیل یہ لفظ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ قل اقرأ، آپ کہیں اقرأ، اقرأ تو بولے، اور نبی علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ بھائی میں تھوڑی بول سکتا ہوں اقرأ، حیرت کی بات ہے نہیں ہے، حالانکہ آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو فرسٹ ٹائم بھی، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے ہوں، کسی اسکول کالج کہیں نہیں گئے ہوں پڑھانے، لیکن میں ایک بچے کو بھی بولتا ہوں نا کہ بیٹا بولو الف، تو بچہ کیا بولتا ہے؟ الف۔ وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں سامنے سے کہ بیٹا بولو الف، بچہ بھی بولے بیٹا بولو الف، اتنی سمجھ اس بچے کو بھی ہوتی ہے۔ اب ایک بچہ ایسے ہی بول رہا تھا تو کسی نے ویڈیو بنائی، وہ بھی وائرل ہو گئی کہ وہ ٹیچر اس کو سبق پڑھا رہا ہے قاعدے میں، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے بیٹا آپ دوبارہ سناؤ، تو بچہ بھی بولتا ہے بیٹا آپ دوبارہ سناؤ۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا نادان ہے کہ جو انہوں نے بولنا ہے وہی میں نے بولنا ہے، وہ اپنی عقل سے تو بچہ کہاں استعمال کر سکتا ہے؟ تو وہ جو اس کو بولے جا رہے ہیں نا، ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم سناؤ دوبارہ، ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم سناؤ دوبارہ، وہ وہی بول رہے ہیں۔ تو لیکن عام طور پہ بھی بچے اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ریپلائی کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا جملہ ما انا بقارئ، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ما انا نہیں، میں بقارئ پڑھے لکھوں میں سے ہوں، میں تھوڑی کوئی پڑھے لکھوں میں سے ہوں، میں تھوڑی کوئی پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ اور جبرائیل کو دیکھو اتنا چھوٹا لفظ کہہ رہے ہیں اور وہ آنسر دیکھو کتنا لانگ ہے، کوشچن شارٹ ہے اور آنسر لانگ ہے، اور آنسر کے اندر کوشچن کا آنسر خود موجود ہے۔ یہ دوسری حیرت کی بات ہے نہیں، جو الفاظ ادھر کہے گئے نا وہ بتا رہا ہوں، پھر اس کی لاجک بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ یعنی کہ دیکھو آپ جو جواب دے رہے ہیں نا سوال کا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے آپ کے سوال کا جواب کا نہیں پتا، اور جواب میں خود جواب موجود بھی ہے۔ یعنی کہ آپ سوال کا جواب بھی صحیح دے رہے ہیں اور پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا۔ یہ کمال کی بات ہے نہیں ہے؟ سوچیں نا کتنی زبردست بات ہے کہ آپ نے سوال کا جواب بھی دے دیا اور اس کے اندر آپ نے اس سوال کے جواب کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اور کرو نا، دیکھو اس میں کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ ہے نا، دیکھو یہ حمزہ یہ آ گیا، یہ حمزہ آ گیا، پھر کیا ہے؟ قاف، یہ آ گیا قاف، پھر کیا ہے؟ را، یہ آ گیا را، پھر کیا ہے؟ الف، الف بھی یہاں موجود ہے، سوری حمزہ جو تھا نا وہ یہ رہا، یہ تھا حمزہ، اور یہ الف الف کی جگہ آ گیا، پھر یہ حمزہ دوبارہ دیکھو یہاں آ گیا۔ یعنی کہ دیکھیں اقرا میں 1 2 3 4 5 لیٹرز ہیں نا، 5 حروف ہیں، اور اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ دونوں کا جو حروف اصلی ہے نا، اوریجنل لیٹرز جو ہیں ان دونوں ورڈ میں وہ یہ ہیں، قاف، را اور حمزہ، وہ تینوں دونوں میں موجود ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشکل لفظ کہہ کر کہہ رہے کہ میں نہیں پڑھنا جانتا۔ یہ اگر میٹرک کی بات کر رہے ہیں تو یہ ماسٹرز کیے ہوئے والی بات کر رہے ہیں، اور اس میں کہہ رہے میں نہیں پڑھنا لکھنا جانتا۔ یہ ہوتی ہے
قابلیت کی بات. اور کیوں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ امت کو سمجھانے کی ایک بات کہ دیکھو جب بھی تمہیں علم دین، اچھا علم یا اچھی ایجوکیشن چاہے وہ دنیاوی ہو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلا قانون اور پہلا اصول کی بات یاد رکھو کہ تمہیں سب سے پہلے کس بات کا اقرار کرنا ہے. سیکھنے سکھانا تو بعد میں چلتا رہے گا، وہ تو ہوگا. سب سے پہلے تم نے یہ بات ماننی ہے کہ بھائی میں جاہل ہوں. اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تم آگے کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے. جو آدمی یہی کہتے ہیں نا پہلے کہ بھائی میں سب جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا، وہ گین ہی نہیں کر سکتا. وہ پہلے سے ہی کہہ رہے کہ آلریڈی آئی ایم گین کمپلیٹ. ہر چیز مجھے مکمل طور پہ حاصل ہے. اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اور بلیو کیا. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ ہاف ایجوکیشن نصف العلم آدھا علم اس ورڈ کے اندر ہے، اس سینٹینس میں ہے، اس لفظ کے اندر ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا. کیونکہ یہ لفظ کہہ دینا جاننے والے کے لیے اس کے علم کو پکا کر دیتا ہے اور اس کو بڑا بنا دیتا ہے. کیونکہ علم کے ساتھ تکبر جڑا ہوا ہے. اگر آپ کو علم بڑا حاصل ہے لیکن آپ کا تکبر ختم نہیں ہوا تو آپ کو صحیح علم نہیں ملا. حقیقت میں اصل علم انسان سے تکبر کو مٹا دیتا ہے. شیطان نے تکبر کیوں کیا؟ بڑا علم والا تھا تو تکبر کو مٹایا نہیں نا اس نے، اس لیے پھنس گیا. تکبر کو مٹانے کے لیے آپ کو یہ بار بار کہنا پڑے گا مجھے کچھ نہیں آتا، میں دیکھ کر بتاؤں گا، میں ریپیٹ کر کے بتاؤں گا، میں مشورہ کر کے بتاؤں گا، میں کتاب سے ڈھونڈ کے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس کا جواب، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اگر میں اس کو کچھ دیر بعد یا اگلے دن بھی بتا دوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا ہارڈ اینڈ ٹف نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی والا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی والا مسئلہ ہے اور اس کو پختہ پتہ ہے تو ٹھیک ہے فوراً بتاتے ہیں، صحیح ہے. جیسے مسائل کے نماز کے مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں اور مکروہ وقت ہے تو وہ ابھی بتائے گا، کہے گا چیک کر کے بھائی ابھی دیکھ لیتا ہوں مکروہ وقت ابھی ہے، ابھی نہیں پڑھنا، اتنی دیر بعد پڑھ لیے گا. اس کے بارے میں وہ یہ نہیں کہے گا میں کل بتا دوں. لیکن اگر اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کل بھی بتایا جا سکتا ہے تو وہ اس کو کل بتا دے گا، کہے گا بھائی ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے یا مجھے صحیح یاد نہیں ہے یا میں ذرا ٹینشن میں ہوں ابھی جواب نہیں دے سکتا، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد یا کل رپلائی کر دوں گا. تو یہ کہہ دینا نا اصل علم یہ ہے جو کہ رسول علیہ السلام بھی دیکھا آپ کو سمجھا. آپ قرآن اٹھاتے پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتاب قرآن آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو الف لام میم، اور اس کے معنی ہمیں نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہو، اللہ نے بتا دیا. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کے معنی ہمارے جتنے بھی قرآن کی تفسیر یا ترجمے لکھے گئے ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے معنی ہمیں نہیں پتا. اندازے سے تو انہوں نے معنی کر دی. کسی نے کہا کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، جبرائیل کا نام کیا میں ہے وہ آ جاتا ہے نا لام، تو شاید اس سے جبرائیل مراد ہے. اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی کہ اللہ نے قرآن بھیجا جبرائیل کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ ایک اندازے والی بات ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں نام میم کے معنی ہمیں نہیں پتا. اور آپ کتاب پڑھ لیں، پہلا پڑھ لیں فرسٹ، اور اس کے معنی بھی نہیں پتا. پھر آپ آگے پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ذالک کا پڑھ لیں، یہ بھی دیکھیں تو ذالک عربی میں آتا ہے بہت دور کے لیے. ذالک الکتاب وہ جو بہت دور کتاب ہے نا،
ایک تو دیکھیں یہ ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں بھائی یہ کتاب جو قریب ہوتی ہے جو قریب ہو اس کو آپ ایسے اشارہ کر کے یہ یوں کہتے تھے بھائی یہ والا بچہ یہ والی کتاب تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ لفظ کہنے کا اردو کا کہ یہ مطلب قریب عربی میں اس کو کہتے ہیں حاضر کتاب اور جو تھوڑا سا دور ہو اس کے لیے عربک میں ورڈ الگ ہے اردو میں تو ہم دور کے لیے دونوں کو وہ استعمال کرتے ہیں تھوڑا دور ہو یا زیادہ دور ہو ہم کہتے ہیں بھائی وہ بچہ تھوڑا سا انداز الگ ہو جاتا ہے بھائی وہ والا بچہ وہ کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں لیکن لفظ وہی ہے عربی میں ایسا نہیں ہے عربی اسی لیے دنیا کی سب سے بہترین زبان ہے کہ اس میں ہر کام کے لیے الگ لفظ ہے وہی ایک لفظ سامان نہیں ہوگا جیسے کہتے ہیں یار اس کی چیز کو وہاں بھی فٹ کر دو اس لفظ کو وہاں بھی فٹ کر دو جان چھڑانے کے لیے عربی میں یہ نہیں تو عربی میں تھوڑا دور کے لیے ہوگا ذاکر کتاب یعنی کہ وہ جو تھوڑی سی دور کتاب ہے نا وہ والی ذاکر طلاب وہ والے جو بچے ہیں نا تھوڑا سا دور والے اور اگر بہت زیادہ دور ہوگا تو اس کے لیے ہوگا ذالکہ جو قرآن میں الف لام میم ذالکہ کتاب وہ جو بہت دور کتاب ہے نا وہ حالانکہ کتاب کدھر ہے آپ کے ہاتھوں میں اور آپ خود اس کتاب میں پڑھ لیں اسی کتاب کے بارے میں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جو بہت دور ہے نا کتاب ذالکہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو اب انسان بولے گا بھائی کتاب تو میرے ہاتھ میں ہے اور میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اتنا دور کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو میرے ہاتھ میں اس میں کوئی شک ہے یہ آپ دماغ دیکھیں نا اللہ کیسا انسان کو گھما ہے پھر انسان مجبور ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مطلب ہوا سمجھ نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت میں جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے نا یہ اس کی ٹرو کاپی ہے اصل کتاب تو کدھر ہے باقی میں لوح محفوظ میں اللہ کے پاس محفوظ ہے تو یہ صحیح کہہ رہی ہے کتاب کہ دیکھو وہ جو کتاب ہے نا جس کا ایک ٹرو کاپی تمہارے ہاتھ میں بھی موجود ہے اس کتاب میں یقین جانو کوئی شک نہیں اس کا مطلب وہی کتاب تمہارے ہاتھ میں بھی موجود ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی شک کر بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا تو یہ جو ہمیں کتاب کی سمجھا رہی ہے نا سارا کچھ شروع میں وہ یہی بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات مان جاؤ قرآن سیکھنے سے پہلے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کی پکڑ کے چلنے سے پہلے کہ بھائی یا اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا دیکھیں ہم تو یہی پڑھ گئے پہلی لفظ کے اندر ہم پڑھ گئے آگے ہم کیا سمجھیں گے تو اب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا اب ہمیں آپ سکھائیں ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پھر آگے انسان بڑھتا ہے اور اللہ اس کو سکھاتے چلے جاتے ہیں آگے سمجھاتے چلے جاتے ہیں وہ کامیابی کی طرف پھر بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہر ایجوکیشن اور علم کے حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بنیادی فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیں کہ بھائی اپنا نام لے کر یار اقرار تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا اب تو انسان کا بچہ بن جا اور سمجھنا سیکھنا شروع کر دے اپنے بڑوں سے تو اسلامک اسٹڈیز کے لیے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ بنیادی طور پر اپنے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ ہم اب سیکھنا چاہتے ہیں اب تک تو سیکنڈ جو ہم عام طور پہ کلاس کے اندر ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں نا فرسٹ کلاس نہیں کرتے عام طور پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ طب نبوی ہے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھائیں گے جیسے میں نے بات چھوڑ دی تھی سر کا ڈھانکنا تو یہ کہتی ہے طب نبوی کے جو لوگ اپنے سر کو 55 سے لے کے 55 تک ڈھانک کے رکھتے ہیں تو ان کے دماغ تر و تازہ رہتا ہے بڑھاپے میں بھی ان کا 100 سال عمر ہو جائے گی دماغ صحیح چلے گا کیونکہ دیکھیں آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر پروٹیکٹر لگاتے ہیں کیوں تاکہ اسکرین کی لائف جو ہے وہ لانگ ہو جائے بڑھ جائے موبائل گرا ٹوٹے نہیں ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں سر نہ پھٹے بائک سے گر جائے نانا مستا بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں امبا گر گیا وہ ٹوٹ گیا دماغ بچ گیا تو ہم جیسے ابھی بیٹھے ہوئے تو ہمیں طب نبی کہتا ہے اپنا سر ڈھک کے رکھو نبی علیہ السلام 4 شیلڈ لے آتے تھے اپنے سر پہ
یعنی کہ آپ تیل لگاتے تھے جب بال آپ نے بڑے رکھے، بال بھی آپ نے سنت انداز جو ہے نا وہ تین ہی ہے، چوتھا نہیں ہے، یا تو بالکل گنجے ہوتے تھے یا پھر ہر طرف سے برابر بال، یہ جو مشین سے ہوتے ہیں ہاتھ سے نہیں ہو سکتے برابر، چاروں طرف سے ہر طرف سے برابر ایک جیسے لینتھ والے آپ کے بال ہیں، یہ سنت ہے، یا پھر آپ نے پٹے رکھے ایسے یہ بدھی تک جو ہے لمبے بال رکھے، یہ تین سنت طریقے کے بال ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی سنت طریقہ نہیں۔ پھر آپ جب آپ کے بال ہوتے ہیں تو آپ تیل لگاتے ہیں، یہ پہلی شیلڈ ہو گئی، پھر اس پہ آپ ایک کپڑا رکھتے ہیں، ادھر ایک کپڑا رکھتے تھے نبی علیہ السلام، تاکہ جو تیل میں نے لگایا ہے نا وہ آگے ٹوپی پہ نہیں جائے، وہ اس میں جذب ہو جائے۔ دوسری شیلڈ ہو گئی، کپڑا جو رکھا، پھر آپ اوپر ایک ٹوپی پہنتے تھے، یہ تین شیلڈ ہو گئی۔ پھر چوتھے نمبر پہ اس کے اوپر آپ عامہ یا صافہ باندھ دیتے ہیں۔ اپنے سر کی دماغ کی دیکھو کتنی حفاظت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کیا کرتے ہیں کھلے پھرتے ہیں، پھر ہمارے بال جب اڑ جاتے ہیں 30 سال کی عمر میں 32 سال کی عمر میں تو شکایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ ان بالوں کا اس کو کیا ورڈ کہتے ہیں ٹرانسپلانٹ وہ کرواتے ہیں، پھر وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، وہ الگ خرچ ہے، نکلی بال لگواتے ہیں۔ تو اصلی بالوں کی کیئر انسان کر لے، اپنے دماغ کی کیئر کر لے اس طریقے سے، اپنے سر کو ڈھانک کے رکھے۔ تو آپ دیکھیں گے اس لیے مذہبی لوگ ریلیجیس جتنے بھی لوگ ہیں وہ عام طور پہ نا گنجے نہیں ہوتے، ان کے بال یہاں سے نہیں ہوتے۔ خواتین کتنی شکایت کرتی ہیں بال گنجے، لیکن یہ گنجی نہیں ہوتی۔ آپ کو گنجی عورت یا لڑکی نظر نہیں ہے، وہ کس لیے کہ ڈھکتے ہیں سر کو، تو سر کو ڈھک کر جو بھی رکھے گا اس کے بال 100 سال ہمارے یقین نہیں گریں گے، یہ حقیقت ہے۔ سائنس نے تو اب اس بات کو چند سال پہلے 6-7 سال پہلے پروف کیا کہ بھائی آسمان سے ایسی شعائیں اترتی ہیں انسان کے براہ راست، جب وہ کھوپڑی پہ پڑتی ہیں تو اس کے دماغ کو بھی بوسیدہ کرتی ہیں، پرانا کرتی ہیں، تر و تازہ نہیں رہنے دیتی، دماغ پہ اثر پڑتا ہے اس سے۔ بہت سے لوگ ٹینشن لیتے ہیں، پاگل بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور کچھ نہ ہو، اگر پاگل نہیں بھی ہو تو اس کے بال اڑ جاتے ہیں، یہ تو سائنس نے اب مانا نا، ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کب کا ہمیں سمجھا۔ تو یہ طب نبی، یہ ایکٹیویٹی ہے، آپ کو بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کہتے ہیں یہ بھی بہت زبردست چیز ہے۔ کوئی بھی چیز ہو جس سے آپ اپنے سر کو پروٹیکٹ کریں، بات سمجھ آئی؟ تو یہ پروٹیکشن بہت ضروری ہے انسان کے، اپنے جسم صحت سب سے پہلے انسان وہ برقرار ہے تو پھر اس کو ہر کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ اگر اس کی اپنی صحت ہی نہیں ہے بیچارے کی، پھر وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم بتا دیتے ہیں جو اس پر عمل کریں۔ تیسرے نمبر پہ نماز، یہ بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں توفیق دے۔ ہم فجر کی نماز جو ہوتی ہے پہلا حکم ہوتا ہے اللہ کا، تو وہیں سے ہم ایک اچھی اسٹارٹ لیں، اچھا ابتدا لیں، اچھی ابتدا لیں اپنے دن کی، تاکہ ہمارا پورا دن جو ہے وہ برکت والا بنے اور ہم آگے جو ہے وہ پورا دن بہت اچھے سے گزاریں۔ بہرحال یہ تو بات ہو گئی، abstain from any form of plagiarism۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سمجھ آئی گئی ساری چیزیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام میں دیکھیں ہمارے پاس ہم جو لیکچر 1 اور 2 پڑھیں گے نا، اس میں آپ کے پاس یہاں پر چند پوائنٹس ہیں، یہ والے سلائیڈ نمبر 3 اور 4۔ تو لیکچر 1 جو ہوگا وہ 5 پلرز آف اسلام پر ڈیپینڈ کرے گا۔ ادھر میں آپ کو صرف ان شارٹ مختصراً صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں، باقی ان ڈیٹیل ہم جب نیکسٹ کلاس سے یہ 5 پلرز آف اسلام اسٹارٹ کریں گے تو ہم اس کو پھر ان ڈیٹیل آپ کو سارا تفصیل سے بتائیں گے ایک ایک پوائنٹ کو لے کر۔ اب جیسے یہاں پر آپ کو پتہ ہے اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں جن پر اسلام کھڑا ہوا ہے، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بلیف، یعنی کہ عقیدہ۔ ہر مذہب اور دین کے اندر یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلانے
جو عقائد کے لوگ ہیں، فلانے مذہب والے لوگ جو ہیں یا فلانے دین والے لوگ جو ہیں، یہ مقصد صحیح اسلام پر ہیں یا نہیں ہے، تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں بھائی دیکھیں ہمارا بلیف ان اسلام یہ ایک بالکل بیسک کانسیپٹ ہے. اگر ان کا بلیف عقیدہ جو ہے وہ اسلامکلی ہے، اگر مکمل طور پہ اسلام وائز ان کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، یا وہ اہل حدیث ہیں یا پھر وہ کسی اور بھی فرقے سے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو آپ بھی ان کو مسلمان کہیں گے، ہم بھی مسلمان کہیں گے. لیکن اگر وہ چاہے علماء دیوبند میں سے ہی ہوں یا بریلوی میں سے ہوں یا شیعہ میں سے ہوں یا پھر اس کے علاوہ اہل حدیث میں سے ہوں یا کسی بھی فرقے میں سے ہوں، لیکن وہ یہ کہیں گے جی اللہ کے علاوہ بھی میرے بہت سارے خدا ہیں، تو پھر آپ بھی اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، نہ ہم کہیں گے، نہ ہم سمجھیں گے اس کو مسلمان. ظاہر ہے اس نے تو خود ہی شرک کر دیا، اس نے خود ہی اپنا عقیدہ بتا دیا بھائی میرا جو فلانا بڑا ہے، میرا جو فلانا پیر ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا گاڈ ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرا گاڈ ہے. تو اس کو نہ آپ مسلمان سمجھیں گے نہ ہم سمجھیں گے. اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فلانا شخص ہے یہ بھی اس امت کا نبی ہے، ابھی موجودہ نبی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، تو ہم بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، آپ بھی نہیں سمجھیں گے. تو عقیدہ جو ہے یہ بیسک کانسیپٹ ہے، بلیف. سیکنڈ نمبر پہ ورشپ ہے، یعنی کہ عبادت. جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے نا تو پھر عبادت بھی آپ صحیح کرتے ہیں. پھر عبادت ظاہر ہے اسی کی کریں گے جس پر آپ کا صحیح عقیدہ بنا ہوا ہے. اگر عقیدہ غلط ہوگا تو پھر عبادت کرنے میں بھی انسان کیا ہو جائے گا، پھنس جائے گا، وہ صحیح عبادت بھی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح عبادت میں ہی روزہ بھی آ جاتا ہے، فاسٹنگ، بھوکا رہنا. ظاہر ہے جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کے لیے آپ بھوکا بھی رہ سکتے ہیں، یہ آپ کے محبت کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح اس کے لیے آپ اپنا مال بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے جس کو زکات کہتے ہیں. پھر آگے آپ اس کے گھر ضرور جانا چاہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوگی، اور وہ حج ہے کہ اللہ کے گھر انسان جاتا ہے. اللہ ظاہر جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں مہمان کے طور پہ بلاتا ہے، اور آپ بھی جانا پسند کرتے ہیں، یار یہ میرا فلانا دوست بہت اچھا ہے، یہ مجھے اپنے گھر کی پھر دعوت کھلا رہا ہے، میں بھی اس کے گھر جاؤں گا، مجھے بلایا اس نے تو میں ضرور جاؤں گا. تو آپ کو محبت ہوتی ہے اس لیے آپ اس کے گھر بھی جاتے ہیں. تو ایسے ہی حج ہے، یہ 5th پوائنٹ ہے. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہو جائے گا جس کو ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں. سیکنڈ جو لیکچر ہوگا آپ کا وہ 7 آرٹیکلز آف بلیف پر ہوگا، یعنی کہ 7 وہ پوائنٹ جو کہ بلیف کے اندر شامل ہے. یعنی کہ جو ابھی آپ نے 5 پلرز آف اسلام دیکھے نا پوائنٹ سے، ان میں جو پہلا پوائنٹ ہے بلیف کا، اس بلیف میں آپ کا عقیدہ کن چیزوں پہ ہونا چاہیے وہ مکمل یہاں پہ بتائے گئے. ان میں سے ہم کیا پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، وہ یہی ہے آمنت باللہ. تو دیکھیں ایک اللہ پہ یقین رکھنا آمنت باللہ ہے، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، بلیو ان دی اینجلز، وکتبہ اس کی کتابوں پر یقین رکھنا، بلیو ان دی بکس سینڈ بائی دی گاڈ، ورسلہ اس کے تمام رسولوں پر، پیغمبروں پر بلیو رکھنا، بلیو ان آل دی پروفٹس اینڈ میسنجرز سینڈ بائی دی گاڈ، اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے، والیوم الآخر آخرت کے دن پر یقین رکھنا، ڈے آف ججمنٹ، بلیو ان دی ڈے آف ججمنٹ when you die. جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ایک آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس میں ایک فیصلہ کیا جائے گا نا ہر کسی کا، تو وہ ڈے آف ججمنٹ ہو گیا. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو انسان کی تقدیر ہے اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، اس کے ساتھ اچھا بھی ہو رہا ہے برا بھی ہو رہا ہے،
من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بلیو ان فیٹ، انسان کی جو تقدیر ہے مقدر کیا گیا ہے یہ اللہ نے طے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ الگ 7 پوائنٹ ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین ہونا. کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا اب وہ مٹی ہو گیا، ہڈیاں گل گئیں، گوشت اڑ گیا، ختم ہو گیا، مٹی کے ساتھ مل گئی ساری ہڈیاں، اب اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. کون اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں ان کا جواب دیا، سوال بھی کیا، جواب بھی دیا. یہ تو اب مٹی میں تو موجود ہے نا ہڈیاں، پہلے تو یہ بھی نہیں تھی، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اور ہم نے بنا دیا. وہ پروسیس زیادہ مشکل تھا یا یہ پروسیس مشکل ہوگا؟ خود سوچو نا اپنی عقل سے. ابھی تو ہڈیاں مٹی کے ساتھ ملی نہیں ہے نا، ہڈیوں کے ذرات پارٹیکلز جو بھی ہیں وہ تو مٹی کے ساتھ موجود ہے نا. پہلے تو یہ بھی نہیں تھے، کیونکہ فرسٹ ٹائم جب بنایا جاتا ہے کسی چیز کو، اس کو ہم خود کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز ایجاد ہوئی، نیو کریشن ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز نئی ایجاد ہوئی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو وہ چیز جس سے بھی ایجاد ہوئی ہوتی ہے وہ مٹیریل میرے سے موجود ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک انسان نے ہوائی جہاز بنایا، پہلے جو بنا ظاہر ہے فرسٹ اسٹیپ میں اس کا شیپ الگ تھا، اب جو ہے وہ الگ شیپ ہے، لیکن اصل شیپ وہی تھا پہلا والا جس نے اس کو اڑا کے دکھا دیا. ٹھیک ہے، اڑ تو وہ بھی دیا، اڑ یہ بھی رہا ہے. جو اس نے پہلے والے نے بنایا تھا، جن چیزوں سے بنایا مٹیریل سے، لوہا استعمال ہوا، پرانی چیز استعمال ہوئی، یہ وہ سب موجود تھا نا دنیا میں، تب بھی اس نے بنایا تھا، نیو کریشن ہو گئی. اور انسان کو اللہ نے کب بنایا؟ جب انسان موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا انسان کا. اللہ نے خود مٹی تیار کی، اس کو اٹھایا، ہر قسم کی مٹی دی، سوکھی مٹی، گیلی مٹی، گارے والی مٹی، چھنچھناتی مٹی، اچھلتی مٹی، ریٹی مٹی، ریٹی مٹی، ہر مٹی اٹھائی اللہ نے، سوکھی ہر قسم کی. اور اللہ نے بنانا شروع کر دیا. فرشتے کرے اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ایک بچہ مٹی میں کھیلتا، آپ اس کو مار کے ہٹا دیتے ہیں، بیٹا ہٹو یہاں سے، مٹی میں نہیں کھیلو. حالانکہ میرے بچے کھیلتے ہیں نا ماشاءاللہ، میں تو کہتا ہوں بیٹا خوب کھیلو، میں بھی ان کے ساتھ کھیلتا ہوں. مٹی کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے نا. لوگ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ مٹی میں جراثیم ہے، بچے کو پکڑ لیں گے، کھا لیں گے ہمارے بچے. حالانکہ بیوقوفی کی بات، جو مٹی کے اندر جراثیم ہے نا، بس ہم یہ بات ختم کرتے ہیں، پھر کلاس آف کرتے ہیں، کہنے سے ہم 4-5 چیزیں. مٹی کے اندر ہمارے مفتی صاحب نا ایک جگہ بیٹھے تھے، ان کی اکثر دعوتیں ہوتی تھی، بڑے لوگوں سے تعلق تھا. ناشتہ کی دعوت نہیں ہوتی تھی، دوپہر میں کھانے کی دعوت نہیں ہوتی تھی، رات کی کہیں اور ہوتی تھی. بیوی طرف جاتی تھی کہ کبھی میری بھی دعوت کھا لو. ظاہر ہے یہی ہوگا، جب آپ کی دعوت ہی نہیں ختم ہوگی تو گھر والے یہی بولیں گے کہ بھائی خدا کی ہماری بھی کبھی ہفتے میں تو ایک دفعہ دعوت کھا لیا کرو، یعنی کہ گھر پہ کھانا کھا لیا کرو. تو بتا رہے تھے میں ڈیفینس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کوئی جنرل کرنل تھے، اس کے گھر میں ناشتے کی دعوت تھی. کھچا جو ہے نا وہ ان کا جو گارڈن ہوتا ہے اس میں ہمارے ناشتے کی ٹیبل لگی ہوئی تھی، ادھر ہر چیز جو ہے وہ لا کے گرم رکھ دی گئی. ہمیں بلا لیا تو ہم بھی آگے بیٹھے وہاں، تو سامنے دیکھنے لگے، منظر بہت اچھے تھے، گرینری، درخت، یہ وہ. تو کونے پہ دیکھ رہے بہت سارا کیچڑ، خود ڈالا ہوا انہوں نے باقاعدہ باؤنڈری بنا کے نا، بہت خوبصورت سی. اور اس کے اندر میجر یا کرنل جو تھا نا، اس کے بچے پیپر پہنے ہوئے اور کھیل رہے پورا اس کے اندر چاکلیٹ ہوئے ہیں وہ، مطلب پورا ٹیچر نا، ایک دوسرے کے منہ میں بھر رہے، منہ میں بھی جا رہا ہے. سمجھ لو نہا رہے، جیسے ہاتھی کا بچہ کیچڑ میں نہاتا ہے، ہاتھی کو نہاتے ہیں، پھر پانی سے جا کے نہاتے ہیں، وہ ان کا ایک طرح کا سالن.
اس سے ان کی ساری خارش ہر چیز صاف ہو جائے. تو انہوں نے ان سے پوچھا یار یہ تو نے بچے کیچڑ میں کیوں ڈالے؟ مفتی صاحب کو تو پتہ ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن اس سے بھی تو پوچھنا ہے نا کہ یہ تم کر کیا ہے. تو اس نے بولا کہ مفتی صاحب یہ آج جو ہے نا اس کیچڑ میں کھیلیں گے نا تو ان کے اندر جو جراثیم جانا ہے وہ چلا جائے اور پھر جب یہ کل کو بڑے ہوں گے نا تو ان کو یہ جراثیم کا پہنچنا تنگ نہیں کریں گے زندگی میں, یہ ان کو پھر نہیں لگے کیونکہ آلریڈی پہلے سے ہوں گے اندر تو وہ اینٹی بایوٹک ہو گئی. اینٹی بایوٹک کہتے ہیں نا ہم کھا رہے نہیں کھا رہے تو وہ علاج ہو گیا ان کا. بالکل یہ اچھا کام کر رہا ہے, اس چیز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو عام طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں بچے جاتے ہیں, ابھی بھی کچھ دن پہلے تو بچے کو پارک لے گیا تو ادھر جس کو دیکھو وہ اپنے بچوں کو مٹی میں نہیں کھیلنے دیتا, ہٹا دیتا. حالانکہ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے مٹی میں ہم نے کیا کچھ نہیں کھیلا, کیا کچھ نہیں بنایا. ابھی جب ان کا وقت آتا ہے تو ہم بولتے ہیں یار ان کے ہاتھ دھلانا پڑیں گے, کچھ دھلانا پڑے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میرے تو بچے ماشاءاللہ جھولوں سے پڑھنے کے بعد مٹی میں شروع ہو جاتے اور گھنٹوں گھنٹوں کھیلتے ہیں. میں نے بھی ان کے ساتھ ماشاءاللہ کھیلا. تو مٹی میں بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے کیونکہ خود بھی مٹی کے بنے اور مٹی کا شوق بچوں کا الگ ہی ہوتا ہے. ہمارے تو شہری بچے طرح طرح کی مٹی ملتے ہیں, بیچاروں کو مٹی نہیں ملتی, گھر میں لا کے مٹی ڈالو بھائی اپنا کھیلنے والوں میں کسی طرح ملتی نہیں ہے بیچاروں کو, کیا کریں. تو خیر تو میں یہ بات آپ کو کیا پیچھے بتا رہا تھا, اصل بات جہاں سے میں اس طرف چلا گیا ہے تو وہ یہ سیونگ پوائنٹ ہمارے ہو گئے. چلو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا لیکچر 1 اینڈ 2 ہو جائے گا. اس کے تھوڑا سا پہلے ہم جو ہے نا یہ ڈیفینیشن آف اسلام اور اسلام یا کوئی بھی مذہب ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے, بس یہ دو چیزیں ابھی ان شارٹ 2-3 منٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اسلام جو ہے نا یہ ورڈ سلیمہ سے آتا ہے, یعنی کہ سلیمہ لفظ جو ہے نا یہ عربک کا ورڈ ہے, روٹ ہے جس سے اسلام نکل کے آتا ہے. اور اسلام کے میننگز کیا ہے, مطلب کیا ہے کہ پیس, پیورٹی, سبمیشن اینڈ اوبیڈینس, یعنی کہ فرما برداری. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اسلام پہ عمل کرنا ہے, کوشش کرنی ہے دوسروں کو بھی عمل کروائیں, بلکہ اسلام حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سرنڈر کر لیں. یعنی کہ جیسے انسان ہینڈل کر لیتا ہے کہ یا اللہ بس آپ جو آپ آرڈر کریں گے ہمیں وہی ماننا ہے, جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو اوبے گاڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو دی میتھڈز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو پورا کرنا, ماننا, یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی واٹ از دی ڈیفینیشن آف اسلام ان ون ورڈ اور ان ڈیٹیل, جنرل ڈیفینیشن, تو ون ورڈ میں جو ڈیفینیشن ہوگی وہ آپ سرنڈر بھی لکھ دیں گے تو بیسٹ ہے, اوبیڈینس لکھ دیں, سبمیشن, پیورٹی, پیس, کوئی بھی ورڈ آپ ایسا لکھ دیں جو اس کی ٹرانسلیشن ایکسیپٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر جنرل ڈیفینیشن پوچھی جائے تو اوبے گاڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو دی میتھڈز آف پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے حکموں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ماننا, یہ حقیقت میں اسلام ہے. اسلام یا کوئی بھی مذہب ہماری زندگی میں کیوں اس کی ایگزسٹنس, پریزنس ضروری ہے, تو وہ اس وجہ سے ہے. ایک لفظ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی بندہ تو انسان کے آپ جسٹ برڈ, آپ جسٹ اینیمل, پھر تو یہ ایک حیوان ہے. اگر آپ مذہب و دین کو نکال دیں زندگی سے تو پہلے بھی آپ غور کریں زمانے جاہلیت کے اندر کیا تھا, ایک حالت ہو گئی تھی, بہت خطرناک حالت تھی. اب تو وہ نہیں ہے. لوگ مطلب ایک انسان کو قتل کر کے سارے اس کے خون کو چاٹنے لگ جاتے ہیں, زمین پہ گرے ہوئے. دوسرے اس کی کھوپڑی کو نکالتے تھے, اسی وقت اس میں شراب پیتے تھے ڈال. یہ حالات تھے. اور خواتین کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی, وہ حالات الگ تھے. وہ وومن رائٹس میں, وومن رائٹس کے اندر آ جائے گا پھر, ٹھیک ہے, وہاں آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو انسان کی جو حیثیت اور عزت اور قدر حقیقت میں آئی دنیا کے اندر, وہ مذہب کو اپنانے کے بعد آئی. اگر مذہب کی آڑ کو آپ بیچ سے نکال دیں تو پھر یہ انسان سے بڑا حیوان کوئی نہیں ہے.
یہ جو لوگ تھوڑا سا اب خیال کر بھی لیتے ہیں نا کبھی، تو وہ صرف اس بنیاد پہ کہ مذہب بیچ میں ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اور پھر مذہب نے اسٹارٹ ہو جانا ہے، وہ پوری ایک ایک کاؤنٹنگ کرے گا، ایک ایک چیز گنے گا، دیکھے گا ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ڈرتے ہوئے وہ پھر انسان بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں بہت زیادہ کسی کے ساتھ بڑی زیادتی نہ کروں، اور جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں تو وہ دین کو بھول جاتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں، تب انسان اکڑ میں غلط کام کر دیتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے، جیسے شیطان نے کر کے پھنس گیا، تو وہ شیطانی کام ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی ریلیجن، مذہب یا دین کا انسان کی زندگی میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بس اس کا یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہمیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کو ہم دین بھی کہتے ہیں، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ مذہب کہلاتے ہیں۔ یہ ڈفرینشیٹ بھی انشاءاللہ آ جائے گا آگے۔ ابھی ہم گروپ بھی بنا لیتے ہیں، اٹینڈنس لے لیں، پھر گروپ بنا کے آف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہی اسٹوڈنٹ ہے نا ہمارے جو آئے ہوئے ہیں، ارسلان ہے، حذیفہ، علیان اور محمد افصح، 3 تو یہاں ہو گئے، ایک کی نہیں لگی۔ اچھا، وینسڈے کا سیکنڈ سیکشن یہ ہے، اس میں تو نہیں ہے نا کسی کا نام، تھرڈ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدہ یسرا ارم آپ ہیں، اب جو ہمارا سیکنڈ لیکچر بھی ہوگا نا وہ میں یہیں پہ ہی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ، بلیک بورڈ پہ یہاں پہ۔ اچھا، یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے نا وہ بنا لیتے ہیں، تو ہم کس کو سی آر بنا لیں، ہمیں ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ بننا کون چاہ رہا ہے۔ آپ 3 ہیں نا، ابھی تینوں میں سے کسی کو بنا دیتا ہے، مطلب جو بننا چاہ رہا ہو وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے کہ آپ بننا چاہ رہے ہیں نا۔ 620 یہ میرا نمبر ہے، اس سے نا واٹس ایپ گروپ بنانے ہیں اور بنا کے نا مجھے بھی ایڈ کر لیں، ایڈمن بنا لیں، لیکن ان کو بھی آپ کو بھی ہم فیمیل کا سیار بنا لیتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوں گے بچے، امید یہی ہے۔ بہت زیادہ بھی ہوئے میرا اندازہ ہے 70 تک شاید چلے جائیں، شاید، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا نمبر بھی نا انہی کو ایڈ کروا کے نا ایڈمن آپ کو بھی بنا دیتے ہیں، ایک سی آر آپ ہو جائیں لڑکیوں کی طرف سے، اور لڑکوں کی طرف سے یہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ اتنا، ویسے تو ماشاءاللہ اس کلاس کا کام ہے، اچھی بات ہے۔ اس سے گروپ بنائیں، مجھے بھی ایڈمن بنا لیں، ان کو بھی ایڈ کر کے ایڈمن بنا لیں، پھر لنک بھی مجھے شیئر کریں۔ آپ کریں وہ میں اس سے چینجنگ کر دوں گا، میں چلتے جاتا ہوں، پھر اس کا لنک بھی مجھے شیئر کر دیں، وہ میں بلیک بورڈ سے نا تمام اسٹوڈنٹ سے شیئر کر دوں گا کہ یہ ہمارا گروپ بن گیا ہے، اور پھر ساری وہاں پہ چیزیں بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں نا واٹس ایپ سے بلیک بورڈ سے شیئر کر دوں گا تمام اسٹوڈنٹس کو، وہ بھی جوائن کریں گے۔ آپ بھی نا مجھے اس نمبر پہ نا کوئی میسج کر دینا، میں آپ کا نمبر ان کو شیئر کر دیتا ہوں، یہ میرا نمبر لکھا ہے، اس میں مجھے میسج کر دیں تو میں ان کو شیئر کر دوں گا، یہ آپ کو بھی ایڈمن بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو بھی ایڈ کر کے نا گروپ پہ۔
کر دیا میسج؟ آپ نے نہیں کرا میسج؟ کرا مجھے؟ فائیو زیرو ایٹ ہے نا آپ کا؟ آپ کا 508 508 آخر میں آپ کا ہے نا؟ بس میں آپ کو وہ لنک دے دیا ہے، اس کو جوائن کر لیں تو یہ جوائن ہو رہی ہے نا، ان کو بھی ایڈمن بنا لیں، یہ فیمیلز کی طرف سے ہو جائیں گی۔ اچھا ایک آخری چیز رہ گئی، وہ ہمارے ایک وائی ٹی چینل بھی ہے، 2-3 ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ یوٹیوب کے نا 2-3 چینل بنائے ہوئے ہیں، اس میں کیونکہ درمیان میں یہ ہوا تھا ایک چینل پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، پھر دوسرے چینل پہ ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی، جیسے یہ ابھی بھی نا ریکارڈ ہو رہی ہے ساری ویڈیو، اس کو بھی میں نا اس میں بنا کے نا ویڈیو کے ساتھ آڈیو تو وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ یہ ایک ریکارڈ ہو جاتا ہے، ریکارڈڈ کلاس ہو گئی وینسڈے کی، فرسٹ کلاس یہ ہے اس تاریخ کی، جو اسٹوڈنٹ نہیں آئے ان کو پھر یہ ہم دے دیں گے گروپ پر ہی کہ بھائی اب اس پوری کلاس کو دیکھ کر آؤ، تاکہ ہمیں دوبارہ نئے سرے سے ساری باتیں نہ کرنی پڑے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا شروع میں کہ پھر وہ میں اس کو ریپیٹ کروا دوں گا وہاں پہ پوائنٹس میں، تو وہ یہی ہے کہ ہم ادھر ان کو دے دیں گے، ہماری محنت بچ جائے گی۔ اب نئے اسٹوڈنٹس آئیں گے، وہ نئے سرے سے ان کو ساری چیزیں بتانا تو اتنا ظاہر ہے وقت ہوتا نہیں ہے، اور ہمیں اپنے لیکچرز کمپلیٹ کرنے ہیں سارے آگے۔ تو میں اس لنک میں چینل کے لنک بھی ڈال کے دے رہا ہوں ان کو۔ فائیو زیرو ایٹ ہے نا آخر میں آپ کا؟ ہاں یہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے نا ان کو
بلیک بورڈ سے بھی بھیج دیا، بس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ لوگ قریب سے ہی آتے ہیں دور سے آتے ہیں کہیں سے؟ ہاں فاروق اعظم میں تو میں کئی سال رہا ہوں وہاں پہ نا، نکاح وغیرہ بھی پڑھاتا رہا ہوں بہت. ابھی بھی میں نے پڑھایا تھا نکاح وہیں. کن کا؟ وہ امام صاحب کا ہوا ہے محی الدین کا، غلام محی الدین. ان کو میرے والد صاحب نے امام رکھا تھا یہاں. آصف قاسمی ہے نا، جانتے ہیں ان کو بھی میرے والد نے رکھا تھا یہاں. یہ جو مسجد کا، اچھا تو آپ میرے والد کو جانتے ہو شاید، چودھری محمد اشرف. ایسے ہیلدی سے تھے اور پہلی صف میں بیٹھتے تھے بالکل امام کے پیچھے. جمعے میں بولتے بھی تھا، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. وہ میرے والد تھے، انتقال ہو گیا. انہوں نے تو بنوائی ہے. اعلان بھی ہوا. ہاں اعلان بھی ہوا تھا. اعلان ہوا تھا. ہاں باقاعدہ اعلان ہوا تھا. کیا سمجھا نہیں میں بات. سنڈے کی کلاس میں تو نہیں ہے نا آپ؟ سنڈے والوں کا تو ہم نے الگ کیا ہے. مطلب بلیک بورڈ تو سنڈے والوں کا آ رہا ہے ہمارے بلیک بورڈ پہ، لیکن ہماری ویڈنسڈے ہے نا، ویڈنسڈے والوں کے بلیک بورڈ پہ سنڈے والوں کا نہیں آ رہا. تو یہ تو اسٹوڈنٹ افیئر سے کلیئر کرائیں اس کو، کیونکہ میرے پاس واٹس ایپ پہ آپ کا وینسڈے کا آ رہا ہے. میں نے اسی پہ اناؤنسمنٹ بھیجی ہے تو وہ سب اسٹوڈنٹس کو چلی گئی. یہ دیکھیں پورا میں نے میسج بنایا، اس میں چینل کے تینوں کے لنک بھی ڈالیں یہ، اور یہ واٹس ایپ کا لنک ہے. اور یہ وینسڈے کلاس کا ہے جو اناؤنسمنٹ بنی ہے نا، وینسڈے کلاس ہے. یہاں کورس سے میں گیا، ابھی دکھاتا ہوں. یہ وینسڈے کلاس 9 to 11، اس میں نے اناؤنسمنٹ ڈال دیا. یہ رہی اناؤنسمنٹ. یہ تو پھر وہ ان سے آپ کو اسٹوڈنٹ افیئر والوں سے نا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. السلام علیکم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह.